بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین 8 ہجری 630 عیسوی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حزان بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حزان سے مقابلہ تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں بنو حزان اور بنو ثقیف دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ بنو حزان اور بنو ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حزان کے رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا درید بن السمع جو عرب کا مشہور شاعر مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نون مسلم اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں سے اس زور کی تیر اندازی کی کہ مسلمان پریشان ہو گئے۔ مکہ کے 9 مسلم افراد سب سے پہلے ہراساں ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جاں نثار صحابہ میدان میں رہ گئے اور بہادری سے لڑتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر رجز پڑھ رہے تھے۔ ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ آپ کے ثابت قدمی اور شجاعت نے مسلمانوں کی حوصلہ بلند کیے اور یہ مٹھی بھر آدمی دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے نام لے کے مہاجرین و انصار کو بلایا۔ اس آواز پر مسلمان حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ بنو ثقیف نے طائف کا رخ کیا۔ بنو حزان اوتاس میں جمع ہوئے لیکن مسلمانوں نے اوتاس میں انہیں شکست دی۔ مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور دشمن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,000 نون مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم
پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن تو خداوند عالم کو کچھ لوگوں کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و ناز کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوزان و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ کو دیکھ کر انصار و مہاجرین بھی پریشان ہو گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پایہ استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجمع بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: ان نبی لا کذب، ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معاشرۃ الانصار۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ یا اہل المہاجرین۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز والے تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ انصاروں و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یہ معاشر الانصار اور یا المہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر چپٹ پڑے اور اس طرح جہاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم دار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔